بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو ریحان محمد ابن البیرونی کو وقت یعنی ماضی، حال اور مستقبل سے بہت لگاؤ تھا۔ وہ ایک زیرک ریاضی دان تھے جنہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ علم فلکیات اور کرونومیٹری یعنی وقت کی درست پیمائش کا سائنسی علم کے ذریعے وقت کی پیمائش کرتے گزارا۔ وقت سے متعلق ان کی اس دیوانگی کی وجہ دراصل قرآن میں اللہ کی طرف سے دیا گیا یہ حکم تھا کہ سورج اور چاند کی حرکت پر غور کرو۔ تاہم البیرونی کی ذاتی زندگی سے متعلق بہت کم معلومات دستیاب ہیں۔ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ آیا وہ شادی شدہ بھی تھے یا نہیں، ان کی اولاد تھی یا نہیں۔ ان کی لکھی ہوئی ایک نظم میں انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ انہیں اپنے والد کے بارے میں بھی علم نہیں تھا۔ ہمیں ان کے بارے میں جتنا بھی معلوم ہے اس کی وجہ ان کے چاند اور سورج گرہن سے متعلق مشاہدے ہیں۔ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کی وفات کس سن میں ہوئی، شاید 1050 عیسوی کے بعد، لیکن ہمیں یہ ضرور معلوم ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی علم حاصل کرنے کی جستجو میں گزار دی اور اس دوران 140 کتابیں بھی لکھ ڈالی۔ ان میں سے 20 کتابیں اپنی اصل حالت میں اب بھی محفوظ ہیں اور ان میں سے زیادہ تر میں البیرونی نے آنے والے وقت کی درست پیمائش، جغرافیہ کو ریاضی کے ذریعے سمجھنے کی کوشش، جیومیٹری، علم پیمائش ارض، علوم فلکیات اور اطلاقی ریاضی سے متعلق تحقیق کی۔ اس شعبے میں ان کی سب سے مقبول کتاب القانون المسعودی میں وہ زمین اور ستاروں کی پیمائی سے متعلق قواعد وضع کرتے ہیں۔ وقت پیمائی سے متعلق ان کے جنون نے انہیں گزرتے ہوئے وقت کے بارے میں بھی تحقیق کرنے پر مائل کیا۔ ان کی کتاب الآثار الباقیات عن القرون الخالیہ میں وہ گزرے ہوئی صدیوں کے واقعات کو تسلسل سے بیان کرتے ہیں اور مختلف مذاہب کے کیلنڈر پر تحقیق کرنے کے بعد مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں کے تہواروں اور عقیدوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ریاضی اور فلکی علوم کی تاریخ میں بھی نظر ڈالتے ہیں۔ میں نے اس سے زیادہ حقیقی تاریخ پہلے کبھی نہیں پڑھی جس میں وہ محفوظ شدہ وقت کے نظریے کا بہت خوبصورتی سے جائزہ لیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہو سکتے ہیں۔ انڈیا میں وقت گزارتے ہوئے ان کا سب سے مشہور کام کتاب الہند یا تاریخ الہند لکھنا تھا، جس میں انہوں نے انڈیا میں لوگوں کے عقیدوں، تہذیب اور ثقافت سے متعلق تحقیق کی جو ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ انہیں مطالعہ ہند کا بانی بھی کہا جاتا ہے اور اس طرح البیرونی موجودہ وقت کو قید کرنے کی جستجو میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے انڈین نظریات کو اپنی تحریر کے ذریعے مستقل شناخت بخشنے کی کوشش کی، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ماضی کو بھی زندہ رکھنے کی کوشش کی۔ وہ انڈیا اور یونان کے قدیم باشندوں کو ایک خاندان کے جیسا سمجھتے تھے، تاہم ان کا وقت سے یہ جنونی لگاؤ دنیا کے نفی ہرگز نہ تھا۔ اپنے سیاسی کیریئر سے متعلق انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے دنیاوی چیزوں کی جانب سے کھینچ لیا گیا تھا اور بیوقوف مجھ سے حسد کرتے تھے جبکہ دانا مجھ پر ترس کھاتے تھے۔ البیرونی کا سیاسی کیریئر مورخین کو متاثر نہیں کر سکا، اس لیے تاریخ میں اس کے بارے میں ہمیں کم ہی حوالے ملتے ہیں، تاہم کہیں نہ کہیں ہمیں اس کی بازگشت ضرور سنائی دیتی ہے۔ انہیں بحر گیلان کے مشرقی علاقوں میں متعدد تابع لیکن ہنگامہ خیز شاہی حکومتوں میں اعلیٰ عہدے دیے گئے۔ ان شاہی حکمرانیوں کا جلد خاتمہ ہو گیا۔ یہاں البیرونی کو بہت مقبولیت ملی۔ وہ انتہائی زیرک سیاست دانوں، مفرقین اور شاعروں کی توجہ حاصل کرتے رہے، لیکن پھر ان حکومتوں کا خاتمہ ہو جاتا۔ نئی حکومت میں سابقہ حکومتوں کے لوگ بھی عہدے حاصل کر سکتے تھے، لیکن اگر ان کی پرانی حکومت سے وفاداریاں زیادہ مضبوط ہو تو وہ اپنی قسمت کہیں اور آزما سکتے تھے۔ البیرونی 973 عیسوی میں خوارزم یعنی موجودہ ازبکستان میں پیدا ہوئے۔ البیرونی کو ابتدا سے عربی اور فارسی میں مہارت حاصل کروائی گئی، جبکہ انہوں نے دینی علوم جیسے قرآن، گرامر، دینیات اور قانون کی تعلیم بھی حاصل کی اور غیر عربی سائنس جیسے علم فلکیات، ریاضی اور طبی علوم بھی پڑھے جن کی بنیاد یونانی نظریہ تھی۔ البیرونی کا پہلا سرکاری عہدہ افریق دور حکومت میں بطور ماہر فلکیات تھا۔ افریق دراصل خوارزم کے دارالحکومت قاد کے حکمران تھے جہاں البیرونی بڑے ہوئے۔ 995 عیسوی میں افریقیان کو خوارزم کے دوسرے شہر گرگانچ پر حکمرانی کرنے والے حریف گھرانے مامونیان سے شکست ہوئی۔ اس وقت البیرونی کی عمر محض 22 برس تھی اور وہ افریقیان کے خاصے قریب تھے، اس لیے انہوں نے اپنی قسمت آزمانے کا سوچا اور اپنی زندگی کے اگلے 3 برس خوارزم کے ہی ایک شہر بخارا میں گزارے، جہاں ان کی ملاقات متعدد علوم پر گرفت رکھنے والے مشہور سائنسدان ابن سینا سے ہوئی۔ ابن سینا ایک کرشماتی فلسفی تھے جو انتہائی پیچیدہ خیالات بیان کرتے تھے۔
ایک زیرک سیاستدان اور چھوٹی سی عمر میں قدرتی صلاحیتوں سے مالا مال تھے۔ البیرونی نے ابن سینا کے ساتھ سائنسی موضوعات پر بحث کی اور البیرونی کے سوالات اور ابن سینا کی جانب سے ان کے جوابات آج بھی محفوظ ہیں۔ البیرونی نے ابن سینا سے 18 سوالات پوچھے، جن میں سے 10 ارسطو کی کتاب الاسماء العالم کے ترجمے کے بارے میں تھے، جبکہ دیگر 8 قدرتی فلسفے سے متعلق تھے۔ ابن سینا دراصل ارسطو کے فلسفے کے پہلے مترجم تھے اور انہوں نے البیرونی کے سوالات کے جوابات بھی دیے۔ ان جوابات کی بنیاد پر البیرونی نے 15 سوالات کیے۔ ان سوالات کے جوابات ابن سینا کے ذہین طالب علم نے دیے۔ مثال کے طور پر سوال نمبر 2 میں البیرونی ارسطو کو اپنے مشاہدوں کے بجائے سابقہ فلسفوں کے کام پر انحصار کرنے پر تنقید کرنے کا نشانہ بناتے ہیں۔ سوال نمبر 6 میں البیرونی سیاروں کے بیضوی یعنی انڈے کی شکل جیسی حرکت کے بارے میں بات کرتے ہیں، نہ کہ دائرہ نما۔ ابن سینا ان کے اس سوال پر ان کی تعریف کرتے ہیں۔ ان کے متعدد سوالات کا محور خلا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 17 میں وہ پوچھتے ہیں کہ اگر چیزیں گرم کرنے سے پھیلتی ہے اور ٹھنڈی کرنے سے سکڑتی ہے تو پھر ایک شیشے کی صراحی ٹوٹ کیوں جاتی ہے جب اس میں موجود ہوا جم جاتی ہے؟ ایک اور سوال یہ کہ برف پانی پر تیرتی کیوں ہے، اس میں ڈوبتی کیوں نہیں؟ ان سوالات کے مشاہدے سے یہ علم ہو جاتا ہے کہ البیرونی ارسطو پر اس لیے تنقید کر رہے تھے کیونکہ ان کا کام تجرباتی طور پر ٹھوس نہیں تھا اور وہ ابن سینا سے بھی متاثر نہیں ہوئے۔ بعد میں ایک کتاب میں البیرونی نے ابن سینا کو طنزیہ انداز میں لڑکا کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، حالانکہ وہ عمر میں ابن سینا سے صرف 7 برس ہی بڑے تھے۔ 998 عیسوی میں 25 سالہ البیرونی طبرستان کی زاباریان دور حکمرانی میں کام کرنے لگے، جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے اگلے 10 برس گزارے۔ یہاں انہوں نے اپنی کتاب الآثار الباقیات عن القرون الخالیہ لکھنے کا آغاز کیا۔ انہوں نے اس کتاب میں آخری مرتبہ 70 برس کی دہائی میں تبدیلیاں کی۔ یہ کتاب دراصل مذاہب کی تاریخ بتاتی ہے۔ ان میں زرتشتر یا مجوسی مذہب سے پہلے کے افراد جو ممکنہ طور پر بدھ مت کو مانتے تھے، مجوسی، سغدیان جو قدیم ایرانی تہذیب سے تعلق رکھنے والے افراد تھے، خوارزمی یعنی البیرونی کے اپنے لوگ، یہودی، شامی عیسائی، اسلام کے ظہور سے پہلے موجود عربی اور مسلمان شامل ہیں۔ البیرونی نے ان مذاہب کی تاریخ پر غور کیا، یہ دیکھا کہ وہ اپنے کیلنڈر کیسے بناتے ہیں اور ان کے تہوار اور دیگر تقریبات کب منعقد ہوتے ہیں۔ ان کی کتاب کے پہلے 3 باب مذاہب کی بنیاد کے بارے میں ہیں، یعنی یہ سب وقت کا حساب کیسے لگاتے ہیں۔ باب 4 سے 8 میں بادشاہوں اور پیغمبروں کے ادوار کے بارے میں بات کی گئی تاکہ اس سے واقعات کی ترتیب وار تاریخ مرتب کی جا سکے جس سے موازنے میں آسانی ہو۔ باب 9 سے 20 میں کیلنڈر کا تذکرہ ہے، جبکہ باب نمبر 21 میں چاند کے میل وقوع کے حوالے سے بات کی گئی۔ البیرونی نے جن ذرائع سے یہ معلوم حاصل کی وہ دستاویزات ہیں، سنی سنائی باتیں نہیں ہیں۔ انہوں نے اس حوالے سے جتنے ہو سکے دستاویزات اکٹھے کیے اور انہیں دلیل اور معقولیت کے حوالے سے جانچنے کی کوشش کی۔ انہوں نے واقعات کے مختلف نقول میں مطابقت ڈھونڈی جس ذریعے سے انہیں معلومات ملی، انہیں دھیان سے ریکارڈ کرنے کی کوشش کی۔ جب اس حوالے سے کوئی تضاد ان کے سامنے آیا تو انہوں نے اسے غیر جانبدار ہو کر پرکھا۔ یہ سب ان کی جانب سے ایک عرصے سے وقت پیمائی یا کرونوگرافی میں دلچسپی کے اثر کے باعث تھا۔ 15 برس تک غائب رہنے کے بعد البیرونی واپس کات گئے، جہاں انہیں ندیم کی حیثیت میں ایک سرکاری عہدہ دیا گیا۔ ندیم دراصل حکمران کے دربار کا ایک خاص آدمی ہوتا ہے جو اسی کے ساتھ کھاتا پیتا بھی ہے۔ حکمرانوں کے انتہائی قریب ہونے کے باعث البیرونی نے متعدد سفارتی دوروں پر ان کی نمائندگی بھی کی، تاہم ان کی سیاسی زندگی میں 1017 میں اس وقت بوچھال آیا جب ایک افغان فوجی حاکم محمود غزنوی نے ان کے دربار سے اپنا دربار مکمل طور پر ان کے حوالے کرنے کا کہا۔ اس طرح اس دور حکومت کا بھی خاتمہ ہوا اور یوں البیرونی غزنوی حکومت کا حصہ بن گئے۔ 1017 سے 1030 کے درمیان البیرونی کی زندگی اور ان کی محمود الغزنوی کی حکومت میں کردار کے حوالے سے ابہام موجود ہے۔ یہ امکان بھی ظاہر کیا جاتا ہے کہ انہیں ان کی مرضی کے بغیر حکومت کا حصہ بنائے رکھا گیا تھا۔ تاریخ میں ملنے والے ایک اور حوالے میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ بطور سرکاری نجومی مستقبل کا حال بتاتے ہوئے انہیں محمود الغزنوی کی برہمی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ جب محمود غزنوی نے انڈیا کے ان حصوں پر حملے کیے جو آج کل پاکستان کہلاتے ہیں تو البیرونی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس دوران محمود نے متعدد برہمن ذات کے ہندوؤں کو جنگی قیدی بنایا۔ یہ برہمن البیرونی کے لیے انڈیا کے بارے میں وہاں کے مذاہب سے متعلق معلومات حاصل کرنے کا اہم ذریعہ بنے۔ اپنی ایک کتاب میں وہ انڈین تہذیب سے متعلق اپنی دلچسپی کی وجہ بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہمیں انڈیا میں رہنے والوں کے نقطۂ نظر سے حالات و واقعات کا جائزہ لینے کا بھی موقع ملتا ہے۔
اور اس طرح ہم انہیں رعایت دیے بغیر نہیں رہ پاتے۔ یہ سچ ہے کہ انڈین باشندوں کو ویسی رہنمائی اور منقطع دلائل نہیں دیے گئے جیسے قدیم یونانی باشندوں کو دیے گئے تھے، لیکن پھر بھی اس دور میں انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے بنیادی اصولوں کو محفوظ کر رکھا ہے۔ اس لیے ان کی جانب سے تاریخ کو محفوظ رکھنے اور قیاس آرائیوں پر مبنی تحقیق کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جانا چاہیے۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہی نہیں، پرانے وقتوں میں انڈین اور یونانی ایک گھرانے جیسے ہوا کرتے تھے۔ دونوں جگہوں پر پولیس کا یکساں نظام ہوا کرتا تھا۔ ان دونوں ہی علوم فلکیات کی دو شاخوں سے متعلق ایک جیسے بنیادی خیالات رکھتے تھے، یعنی علم فلکیات اور علم نجوم۔ پھر البیرونی کو اپنے دور کے انڈین باشندوں کے حوالے سے کچھ اہم معلومات بھی ملی۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں گزشتہ کچھ عرصے سے انڈیا کے ریاضی دانوں اور ماہر فلکیات کے کتب کے ترجمے کر رہا تھا۔ مجھے ایسی کتابیں بھی ملی جن میں انڈیا کے بااثر افراد اپنے فلسفے کو محفوظ رکھ رہے تھے تاکہ وہ بہتر انداز میں عبادت کر سکیں۔ جب میں نے ان دستاویزات کو ایک استاد کی موجودگی میں ہر بہر مطالعہ کیا، یہ گوارا نہ ہوا کہ میں انہیں دیگر سچ کی جستجو کرنے والوں سے دور رکھوں، اس لیے میں نے انہیں منظر عام پر لانے کا فیصلہ کیا۔ البیرونی کے دور کے انڈین باشندوں نے اپنے ماضی کو زندہ رکھا ہوا تھا، لیکن یونان کے قدیم باشندوں کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ انہیں بہت جلد بلا دیا گیا تھا۔ انڈین تہذیب نے البیرونی کو تاریخ کو زندہ کرنے کا موقع دیا، لیکن یہ ایک آسان کام نہ تھا۔ کوئی کیسے ایک پوری تہذیب کو الفاظ کی شکل میں دے سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک انتہائی قدیم اور نفیس تہذیب کو ایک مشکل زبان سے ترجمہ کرتے ہوئے کتاب کی شکل دے؟ تاہم البیرونی نے سنسکرت سے عربی میں کتابوں اور دستاویزات کے ترجمے کرنے کا مشکل عمل کا آغاز کر دیا۔ انہوں نے اس حوالے سے ثبوت اکٹھے کرنا شروع کر دیے اور براہمن قیدیوں سے مدد بھی حاصل کی، لیکن ان تمام شواہد اور معلومات کو ایک مجموعے کی شکل دینا بھی ایک الگ مسئلہ تھا۔ اس سے قبل کسی نے ایسی کتاب لکھنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، اور یہ ایک خاصا وسیع منصوبہ تھا۔ یہ تقریباً 1,30,000 الفاظ کی کتاب ہے۔ شاید البیرونی کو اس مسائل کا حل کتاب لکھنے سے پہلے معلوم ہو، شاید انہیں اچانک سے اس بارے میں خیال آیا ہو، ہم نہیں جانتے۔ اس حوالے سے ان کی جانب سے دیے گئے حل کو وہ جیومیٹریکل راستے کا نام دیتے ہیں اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اب تک کہ یہ ممکن نہیں ہو سکا کہ ہم جیومیٹریکل پاتھ کا تعاقب کریں یا اس کے ذریعے اس سے پہلے ہونے والے عمل کا پتہ چلائیں۔ اس طرح اس کتاب میں اب کچھ باتوں کا ذکر ایک باب میں کیا جائے گا جبکہ ان کی وضاحت دوسرے باب میں دی جائے گی۔ اس طرح البیرونی نے کتاب کے باب تقسیم کیے۔ کتاب کے آغاز میں وہ ایک مسلمان مورخ کی حیثیت سے انڈین تہذیب پر تحقیق کرنے کے دوران پیش آنے والی مشکلات کا ذکر کرتے ہیں، پھر وہ خدا اور دینیات کے موضوع پر بات کرتے ہیں، اور پھر جغرافیہ اور علم فلکیات کے بارے میں۔ اس کے بعد وہ وقت کی پیمائش اور ستاروں کی حرکت کے بارے میں لکھتے ہیں۔ اس کتاب کے اختتام پر وہ انڈین باشندوں کے رسم و رواج اور ان مذہبی و ثقافتی تہواروں کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان کے اوقات کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے۔ تاریخ الہند ایک نہایت قیمتی کتاب ہے۔ 1030 میں محمود غزنوی کی وفات نے ان کی قسمت بدل دی۔ ان کے بعد آنے والے حکیم مسعود نے انہیں حکومت کا چیف ماہر فلکیات بنا دیا۔ وہ اب نہ صرف تاریخ الہند مکمل کر سکتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ مفصل کتاب یعنی القانون المسعودی لکھی اور اسے حاکم کے نام سے منسوب کیا۔ اس کتاب کو فلکی علوم میں خاصی اہمیت حاصل ہے۔ اپنی عمر کے آخری حصے میں البیرونی کی توانائیاں کم نہ ہوئی۔ انہوں نے 1036 میں 60 کے پیٹے میں کتابوں کی جامع فہرست تیار کی۔ ان میں 9ویں صدی کے مسلمان فلسفی الرازی کی 180 کتابوں کی فہرست شامل ہے۔ انہوں نے اپنی 128 کتابوں کی بھی فہرست بنائی، اور انہوں نے طب کی تاریخ کے بارے میں ایک فہرست بنائی جن میں یونانی نسل کے معالجین کا ذکر ہے۔ اس تمام عرصے کے دوران البیرونی کا وقت کے ساتھ لگاؤ برقرار رہا۔ میں ایسے اساتذہ سے پڑھا ہوں جو البیرونی کے مداح تھے، اور میں خود بھی ان کے کام سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ ان کا کھلے ذہن کے ساتھ اس خیال سے متعلق سوچنا کہ کائنات میں سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں، اگر اس حوالے سے بہتر ثبوت فراہم کیے جائیں، اس کا اس نتیجے پر پہنچنا کہ انڈیا کے متعدد حصے ایک موقع پر سمندر تلے تھے۔ ان کی جانب سے پنجاب میں نندانہ کے مقام سے کیے گئے مشاہدوں اور جیومیٹری پر عبور حاصل ہونے کے باعث زمین کے گیر کی پیمائش ایک بڑی کامیابی تھی۔ ان کی زمین کی حرکت اور اس کی رفتار کی درست پیمائش پر ایک کارنامے سے کم نہیں تھا، لیکن مجھے البیرونی سے متعلق جو چیز بہت پسند تھی وہ ان کا انسانی پہلو ہے۔ جیسے جب وہ سنسکرت سیکھنے میں دشواری سے متعلق بات کرتے ہیں، یا ان کی جانب سے یہ کہنا آخر کار میں ایک ایسی کتاب کا عنوان پڑھا جس سے میرے تجسس میں اضافہ ہوا، کیونکہ اس موضوع پر وہ 4 دہائیوں سے کوئی کتاب ڈھونڈ رہے تھے۔ اس کے علاوہ اپنے والد کی جانب سے
ان کی کتابیں پڑھنے کے بعد خوشی کا اظہار اور سائنس کے مخالفین پر تنقید۔ پھر وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک لمبے عرصے تک بیمار رہنے کے بعد انہوں نے کیسے اپنے سائنسی عقائد ایک طرف رکھ کر نجومیوں سے قسمت کا حال معلوم کیا تھا اور پھر بعد میں نجومیوں کو ہی شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ یا جب وہ اس خواب کا ذکر کرتے ہیں جس میں وہ پہلے دن کا چاند دیکھتے ہیں تو انہیں آواز آتی ہے کہ تم 170 مزید پہلے دن کے چاند دیکھو گے، یعنی تم مزید 15 برس تک زندہ رہو گے۔ میرے لیے اس انتہائی ذہین شخص کی آخری کتاب ان کی دانائی کی عکاس ہے، جس میں وہ دواسازی اور علم الادویات سے متعلق بات کرتے ہیں۔ یہ البیرونی نے اس وقت لکھی جب ان کی بینائی کمزور ہو رہی تھی، وہ ٹھیک سے سن بھی نہیں سکتے تھے۔ انہیں اس کتاب کو مکمل کرنے کے لیے ایک مددگار کی ضرورت پڑی، لیکن پھر بھی یہ کتاب 800 صفحات پر محیط ہے۔ البیرونی کے مطابق دواسازی کا شعبہ دراصل بہترین ماہرین طب کی جانب سے وضع کردہ نسخوں کی بنیاد پر ادویات کو بہترین حالت میں تجربے کرنے کے بعد ان کی درست اقسام کا انتخاب کرنا ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں 1000 سے زیادہ دواؤں کے نسخے لکھے، اس حوالے سے تقریباً 100 حوالے دیے۔ وہ 20 زبانوں یا لہجوں پر محیط مواد کو تحقیق کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ میرے نزدیک ایک عالم کی پہچان ہے۔ ناظرین، البیرونی کا قصہ سن کے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ہر انسان کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ایک مقصد کے لیے بنایا۔ ہر ایک انسان میں ایک ایسی خاصیت موجود ہے، بس اس کو پھرکنا ہے اور اسے اپنے استعمال میں لانا ہے۔